بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ تیرے دیوانے کہا جاتے ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے ورنہ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے ورنہ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے تیرے سر پہ تاج ہے خواجہ مشکل کشائی کا تیرے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا ارے ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہا جاتے تو چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت حافظ شاہ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اور ان کی سوانح حیات بتاتا ہوں تو دیکھیے حضرت حافظ شاہ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے سرکار حضرت سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی عابدہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ حافظ قرآن تھی اور الحمدللہ حضرت حافظ شاہ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نانی جان کی بارگاہ میں حضرت برہان الدین شاہ غریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر جمعہ کو جو ہے بعد نماز جمعہ خدمت میں آیا کرتے تھے اور سرکار جب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو آپ ایک دن حضرت بی بی صاحبہ کے ملاقات کے لیے جمعہ کے روز آئے ہر جمعہ کے حسب معمول کے حساب سے تو جب آپ ان کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ کی 14 سال کی لڑکی ہے جو حضرت کی والدہ ماجدہ ہے تو ایک دم ان کو دیکھ کر کے آپ نے تبسم فرمایا یعنی مسکرایا. مسکرانے کے بعد بی بی صاحبہ کی والدہ ماجدہ یعنی سرکار کے نانی جان نے پوچھا کہ برہان الدین غریب تمہاری یہ مجال کہ تم میری صاحبزادی کو دیکھ کر کے تبسم فرما رہے ہو تو آپ نے فرمایا کہ امی جان بات یہ نہیں ہے میں تو آپ میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کی بارگاہ کا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور میں حاضری کے لیے جمعہ کے روز یہ آیا کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پیشانی سے مجھے ایک ولی سلام کر رہا ہے ان کے پیشانی سے. تو حضرت نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بغیر شادی کے ہی اگر یہ لڑکا دنیا میں وجود میں آ جائے تو یہ تو بات عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ استخارہ کیجئے. اسی حد معمول کے حساب سے آپ نے جو ہے استخارہ کیا. استخارہ میں یہ بات واضح طے ہوئی کہ آپ نے جب استخارہ میں دیکھا تو یہ طے ہوا کہ مغرب کی طرف سے ایک شخص سے آئیں گے ان کا نام رہے گا حضرت سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آپ کا نکاح ہوگا. تو جب یہ ذکر اذکار سب ان کے یہ باتیں مشورے میں ہو گئی تینوں کا استخارہ ایک ساتھ ہوا. آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی استخارہ فرمایا آپ کے نانی جان نے بھی استخارہ فرمایا اور آپ حضرت برہان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی استخارہ کیا. تو تینوں کے استخارہ کی ترتیب ایک ہی تھی. تو حد معمول کے حساب سے جب سرکار سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلدآباد شریف تشریف لائے تو نکاح کی بات طے ہوئی. جب نکاح کی بات طے ہوئی تو آپ کے پاس ایک ہی لباس تھا اور سرکار کی والدہ ماجدہ جو ہے ہمیشہ سیاہ لباس میں رہا کرتے تھے اور روزانہ 500 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور زیادہ تر وقت عبادت میں گزار دیتے تھے. تو آپ سے سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد سرکار ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن آپ کے ساتھ رہے. 3 دن کے بعد حضرت سرکار ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی اپنے خالی سے سرکار کی والدہ ماجدہ نے اجازت طلب کی کہ آپ کے ساتھ جب سے میرا نکاح ہوا ہے میری عبادتوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے. پھر سرکار کی والدہ ماجدہ نے جب اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا. کیوں کہ جو آپ کے وطن مبارک سے جو لڑکا تولد ہوگا وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک پورا مکمل حافظ قرآن نہ بن جائے. تو آپ نے یہ 1400 پارٹی کے جو بزرگان دین تھے ان کو گواہ رکھا اس پر گواہ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا شہزادہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے شبلی والدین پورا مکمل حافظ قرآن نہ ہو جائے. تو سرکار کم و بیش 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں 18 مہینے کے بعد تولد ہوئے ایک روایت میں 2.25 سال ہے. اور یہ جو میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں محبوب التواریخ تذکرہ اولیاء دکن کتاب ہے صفحہ نمبر 530 531 532 533 534 میں یہ ذکر میں نے جو ہے مطالعہ کیا ہے تو اپنے مطابق بتا رہا ہوں کہ سرکار یہ 2.25 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے. اب سرکار دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں الحمدللہ آپ کے معاملات ایسے کہ حضرت سرکار حافظ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ بچپنے سے ہی کرامت بتایا کرتے کہ آپ کے پاس سے کرامتیں ضرور ہوتی گئی اور حضرت حافظ شاہ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ محفل سما کیا کرتے تھے.
ہر جمعہ کو بعض جماعت جمعہ محفل سماعت کیا کرتے تھے تو آپ کے محفل میں بڑے بڑے بزرگان دین اور آپ کے خلیفہ حضرت سید نظام الدین ادریس سادہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے. اب یہ حضرت سید نظام الدین ادریس سادہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تجارت کیا کرتے تھے. تجارت کے طور پر آپ دہلی سے جو ہے خلدآباد شریف تشریف لائے اور خلدآباد شریف میں تشریف لانے کے بعد حضرت سید نظام الدین ادریس سادہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک گول پتھر لے کے ہمیشہ گھمایا کرتے تھے ہمیشہ. تو دیکھیے اس بات پر ایک اشعار بولوں گا کہ فقیروں سے ذرا سنبھل کر تذکرہ کرنا, فقیروں سے ذرا سنبھل کر تذکرہ کرنا. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو سوٹی ندی سے بھی پانی لیا کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو سوٹی ندی سے بھی پانی لیا کرتے ہیں. تو سرکار حضرت حافظ سید العابدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا نظام الدین ادریس سادہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ نظام الدین طالب مولا ہو کر کے تو مخلوق خدا میں پریشان ہو رہا ہے, تو آپ نے اپنے پتھر کو نیچے پھینکا. میرے سرکار میں بہت بزرگوں کے پاس گیا, کسی نے مجھے پہچانا نہیں اور آپ نے مجھے پہچانا ہے, اور آپ نے جب مجھے پہچانا ہے یہ پتھر میں نے پھینک دیا. میری خواہش تھی کہ جو مجھے پہچان لے گا وہ میرا پیر اور میں اس کا مرید. تو دیکھیے پیری مریدی کا بھی معاملہ ہے الحمدللہ یہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا رہا ہے, ہمارے نبی کے دور سے چلتا ہوا رہا ہے. پیر مرید خلافہ اور صحیح سرکار سے نظام الدین ادریس سادہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حیثیت پوری زندگی آپ نے جو سرکار حافظ سید العابدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزاری. اب سرکار جب خلدآباد شریف سے پرارے شریف کو تشریف لائے, اب یہاں پر تشریف لانے کے بعد یہ پورے معاملات جو جنگل کے تھے, یہ جو آپ ندی دیکھ رہے ہیں پانی بہ رہا ہے, یہ اس وقت میں بہت جنگل و بیابان کا معاملہ تھا. اور سرکار جب یہاں پر تشریف لائے تھے تو یہاں پر 2 رکس تھے اور ایک چوڑ تھی, جنگل بیابان تھا. تو رکسوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم یہاں گاؤں کو بسنے نہیں دیں گے, اگر آپ بسانا چاہتے ہیں تو جو لوگ یہاں پر آئیں گے ہم اس کو زندہ نگل جائیں گے. تو سرکار نے اس کے 2 ٹکڑے کیے, جب پھینکا تو ایک رونا کے شوپر پہ جا کر کے گرا. ابھی دیکھیے سرکار حضرت حافظ سید العابدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سال 801 ہجری میں رونا پرارا تشریف لائے, جو میں نے کہا آپ کو کہ جو رکس تھا اس کو ایک کو جو پھینکے تو رونے کے شو پر گرا اور دوسرا پرارے کے شو پر گرا. پھر اس کی بہن ایک راکشس نہیں تھی, اس نے کہا کہ جب آپ یہاں پر آ رہے ہیں, آپ یہاں پر مقام پذیر رہیں گے, آپ یہاں پر رک جائیں گے تو لوگ جو آپ کے پاس میں آئیں گے تو میں ان کا خون پی جاؤں گی, ان کا خون پی جاؤں گی, ان کو زندہ نکل جاؤں گی. تو آپ نے اپنی کرنی سے زمین کی طرف اشارہ کیا, زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہ چوڑے اندر دھس گئی اور فرمایا کہ جو بھی یہاں پر بکرے ذبح ہو گئے اس کا جو خون ہوگا یہ تیرا رزق ہے, اور رکھو کو بھی فرمایا جو بکرے ذبح ہو گئے اس کی جو ہڈی ہے وہ تیرا رزق ہے. یعنی کہ دیکھیے اللہ والوں کے پاس میں چاہے چڑیل ہو, شیطان ہو, جنات ہو, خبیث ہو, اثرات ہو, پلید ہو, یہ کچھ کام نہیں کرتے, ان کی طاقت کام نہیں کرتی ہے. تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے. اور اللہ کے نام یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہو. جب اللہ ان کا ہو گیا ہے تو ساری خدا ان کی ہو گئی ہے. تو اسی لیے کیا کہا شاعر نے کہ یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس کھاٹ سے یہ منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس کھاٹ سے یہ منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ارے بے دان ہی بک جاؤ اس بازار نبی میں, یہ شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, یہ شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ سرکار حافظ سید العابدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خلیفہ سید نظام الدین ادریس سادہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور کہا کہ آپ ہندی پٹھن چلے جاؤ. پھر سرکار نے فرمایا کہ حضور میرے تو 2 فرزند ہیں, ان کو چھوڑ کر کے کیسے چلے جاؤں. تو دیکھیے سرکار حافظ سید العابدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آپ خمودیش رونا پرارا میں 36 سال رہے, خمودیش 36 سال سید نظام الدین ادریس سادہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں رہے. اور آپ نے اپنی حیات میں اس دار فانی سے کوچ کر جانے سے پہلے فرمایا کہ میرے بعد میں بھی میرا خلیفہ ادریس جسے چاہے خلافت دے, اور اگر وہ خلافت دے گا تو گویا اس کو میری خلافت ہوگی. یہ سرکار نے اپنی کتاب میں فرمایا, میں نے کتاب کا نام آپ کو پہلے بھی بتایا تذکرہ اولیاء دکن, یہ صفحہ نمبر 533 میں اس کا ذکر ہے. تو دیکھیے یہ سبان حیات حضرت حافظ شاہ سید العابدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. اور یہاں پر جتنے بھی بکرے ذبح ہوتے الحمدللہ کوئی بکرے کا ہڈی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی خون نظر نہیں آئے گا. بارش کے عالم میں پانی آتا ہے تو الحمدللہ سرکار کی یہ زندہ کرامت ہے کہ پانی جتنا بھی آ جائے مزار کے اوپر سے چلا جاتا ہے, لیکن سرکار کا خلاف بہ کے نہیں جاتا, سرکار کا خلاف یہاں سے بہ کے نہیں جاتا, یعنی ہفتہ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں. اسی لیے شاعر نے فرمایا الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوہ جان عشق, اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں
दीदार के लिए। तो ये सरकार की जो मैंने सवान हयात आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों में आपका जिक्र है, तज़किरा है, औलिया रक्कन में है, महबूब तवारीख में है, फतहुल औलिया में है, तारीख खंदार में है, और मुंतखब औलिया किताब का नाम है उसमें भी है। तो आप मुताला करके भी पढ़ सकते हैं। ये सरकार का मज़ार शरीफ बमकाम रौना पराड़ा में आपका मज़ार मुबारक है। हज़रत सैयद राउफ़ी चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये आपका मज़ार कच्चा रेत का मज़ार है सरकार का, कोई बना हुआ मज़ार नहीं है, रेत का मज़ार है। पानी के आने के बावजूद यहाँ से गिलाफ नहीं बैठे जाता, कोई नुकसान नहीं होता। ये सरकार की जिंदा करामत है। और जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, अब देखिए बहुत सारे लोग सरकार के पास में आते हैं, बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि अल्लाह वालों के पास जाके हमें क्या मिलता है। क्या आपने नहीं सुना कि अल्लाह वालों के पास किस मुश्किल का हल नहीं है? अल्लाह वालों के पास में हर मुश्किल का हल है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है, वमन युद्लिल फलन तजीद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, कि बस गुमराही के गड्ढे में पड़ा है वो शख्स जिसमें कोई वली या कोई मुर्शिद ना पाया। यानी ये पीर और मुरीद का रिश्ता है, मुरीद होने की दलील है। तो ये पीरी मुरीदी का ही मामला है जो रौना पराड़ा में आपको नजर आ रहा है चारों तरफ। इसीलिए शायर ने फरमाया बड़े प्यारे अंदाज में कि खुद में बेमिसाल है ये आस्था, खुद में बेमिसाल है ये आस्था, फैज पाता है इस दर से सारा जहां, जाके रौना पराड़ा में देखो ये समा, जाके रौना पराड़ा में देखो ये समा। सैयदी बासफा सैयद अलाउद्दीन जिया, आपकी नूरानी कुर्बत पे लाखों सलाम, आपकी नूरानी कुर्बत पे लाखों सलाम। तो ये आसरात और पलीद के भी जो मामला हैं सरकार के पास में ये इलाज होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सरकार के पास में आसरात पलीद जिन्नात खबीस, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी नीयत साफ है तो अल्लाह वालों के दर के फैजान से जिस्मानी बीमारियां भी दूर होती है। लेकिन इसमें अकीदे का होना जरूरी है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि हमारी जुबान से उसका इकरार हो और दिल से उसकी तस्दीक हो। और क़ाल वल ईमान तस्दीक, ईमान कहते हैं अकीदे को, अगर अकीदा दुरुस्त है तो ईमान दुरुस्त है। खैर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और इनके फैजान से हमें माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए इसके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और घंटे को दबाइए। ये सरकार का ही चैनल है। ओके, देखिए जो जानकारी मैंने आपको बताया सरकार की सवान हयात, क्या ये आप लोगों के समझ में आई है? और अगर समझ में आई है तो आप इसको जो है रिसीव कीजिए, यानी कि कमेंट कीजिए और यहाँ पर सरकार की बारगाह में हाजिरी देने की कोशिश कीजिए, सरकार के पास आने की, और सरकार के पास आकर इनके फैजान से माला माल होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और घंटी को दबाइए।